الحمد لله وحده، والصلاة والسلام على من لا نبي بعده ولا رسالة بعده ولا شريعة بعده ولا نبي بعده ولا معصوم بعده، ونشهد أن لا إله إلا الله وحده متقبلا، وحده متجبرا، وحده متنصرا. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قال الله تبارك وتعالى في الكلام المجيد والفرقان الحميد: سبحان الذي أسرى بعبده ليلا من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى. صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الكريم، ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين، والحمد لله رب العالمين. معراج دا دھوم دھام ہا، ہوراں دا چرچا عام ہا. معراج دا دھوم دھام ہا، ہوراں دا چرچا عام ہا. جبریل ہا تا غلام ہا، بلغ العلا بکمالہ. معراج دا دھوم دھام ہا، ہوراں دا چرچا عام ہا. جبریل ہا تا غلام ہا، بلغ العلا بکمالہ. دھوماں پیاں ملکاں دے وچ ہو کے ملے فلکاں دے وچ. دھوماں پیاں ملکاں دے وچ ہو کے ملے فلکاں دے وچ. آیا گیا پلکاں دے وچ کشفت تجا بجمالہ. خالی نہ آوے در گیا، جیڑا گیا او تر گیا. خالی نہ آوے در گیا، جیڑا گیا او تر گیا. پرجوش سکھدا مر گیا، حسنت جمیع خصالہ. اور بو جہل آوی مٹھ ککرے پا، بو جہل آوی مٹھ ککرے پا. آکے 10 عربی ہے جو کیا ککرے ہتھاں وچ بول پے صلو علیہ وآلہ. جو تڑپاتی ہے دل میرا وہ الفت ہے محمد کی. جو تڑپاتی ہے دل میرا وہ الفت ہے محمد کی. جو ہے پیش نظر ہر دم عقیدت ہے محمد کی. مدینے سے جو آتی ہے بس اتنا پوچھ لیتا ہوں. مدینے سے جو آتی ہے بس اتنا پوچھ لیتا ہوں. صبا جلدی بتا کیسی طبیعت ہے محمد کی. اور گناہ گاروں نہ گھبراؤ، سیاہ کاروں نہ شرماؤ. گناہ گاروں نہ گھبراؤ، سیاہ کاروں نہ شرماؤ. سنو آواز آتی ہے یہ کانوں سے محمد کی. گناہ گاروں کو جنت پہ کھڑے دربان روکیں گے. گناہ گاروں کو جنت پہ کھڑے دربان روکیں گے. حکم ہوگا کہ آنے دو یہ امت ہے محمد کی. قابل قدر دوستو، بزرگوں، گلشان محمد، گلشان صحابہ اور اہل بیت کے پر روشن اور برجستہ ستاروں، اللہ رب العزت ہم سب کی حاضری کو اپنی بارگاہ عالیہ کے اندر قبول فرمائے. اور اللہ رب العزت ہم تمام کے صغیرہ کبیرہ گناہوں کو معاف فرمائے. اس طرح کے جو اجتماعات اور محفلیں ہوتی ہیں تو ان کا مقصد یہ ہوتا ہے کہ ان راتوں کے اندر، ان مہینوں کے اندر کیا ہوا، ہمیں کچھ پتہ بھی ہونا چاہیے کہ فلاں رات ہے، فلاں رات ہے تو اس کے اندر ہوا کیا ہے. تو یہی بات ہم نے سمجھنی ہے. تو شب معراج جو ہے 27ویں شب، اور بھی روایات کے اندر اقوالات آتے ہیں، طریقے مختلف ہیں، لیکن جو زیادہ معروف اور مشہور تاریخ ہے وہ 27ویں شب ہے.
اس 27ویں شب کو اللہ کے نبی نے معراج کیا ہے، اور کبھی جب ہم مطالعہ کرتے ہیں خدا کی قسم علماء ایسی ایسی باتیں جو ہے بیان کر جاتے ہیں، محققین، مفسرین، محدثین ایسے ایسے پوائنٹس بیان کر جاتے ہیں کہ انسان کی عقل جو ہے دنگ رہ جاتی ہے۔ لکھا گیا ہے امام محمد رحمۃ اللہ علیہ نے ایک کتاب لکھی تھی جس کی کئی جلدیں تھیں، اور وہ کتاب جو ہے اس کی جو جلدیں ہیں وہ انسان نہیں اٹھایا کرتے تھے بلکہ اونٹوں کے اوپر لادا کرتے تھے۔ یہ ان کی عقل معمولی سی عقل نہیں ہے، اور عقل کس نے دی ہے؟ اللہ رب العزت نے۔ ان کا حافظہ، ان کی ذہنیت، ان کی فہم و فراست انسان کی عقل دنگ رہ جاتی ہے۔ امام ترمذی رحمۃ اللہ علیہ ان کے متعلق لکھا گیا ہے کہ یہ شروع کے اندر نبینا نہیں تھے، لیکن آخری عمر کے قریب یہ نبینا ہو گئے۔ یہ بس بات بیان کر کے آگے میں شروع کرتا ہوں۔ سمجھانا یہ چاہتا ہوں کہ ان لوگوں کے حافظے اتنے تیز کیوں تھے، آخر کوئی تو وجہ ہے۔ امام ترمذی رحمۃ اللہ علیہ اپنے قافلے کے ساتھ جایا کرتے تھے، سفر کرتے تھے، اور راستے میں ایک درخت آتا تھا جس کو بوڑ کا درخت بولتے ہیں، کیونکہ وہ لمبا چوڑا درخت ہوتا ہے۔ اس راستے کے اوپر اس کی ٹہنی آتی تھی، تو امام ترمذی رحمۃ اللہ علیہ اس وقت حکم کرتے کہ سارے اپنے ساتھ نیچے کر لو، یہ نہ ہو کہ کسی کو اس درخت کی ٹہنی لگ جائے۔ تو ہوا ایسا، کافی عرصہ بیت چکا، امام ترمذی رحمۃ اللہ علیہ نابینا ہو گئے، اور کافی عرصہ وہاں سے سفر نہ ہوا اس راستے سے۔ ایک دن دوبارہ سفر کرنا پڑ گیا، لیکن اس وقت امام ترمذی رحمۃ اللہ علیہ آنکھوں سے نابینا تھے۔ لیکن سبحان اللہ، اللہ کی قدرت بڑی عجیب ہے کہ جب وہ جگہ آئی جس جگہ پہ کبھی درخت تھا اس وقت نہیں تھا۔ امام ترمذی رحمۃ اللہ علیہ نے قافلے والوں کو حکم دیا کہ اپنے سر نیچے کر لو۔ لوگوں نے پوچھا کہ کیوں؟ تو امام ترمذی رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا کہ یہاں پہ درخت ہے تو آپ سر نیچے کرو، ٹہنیاں لگے گی۔ لوگوں نے کہا ہے اے امام صاحب یہاں پہ تو کوئی بھی درخت نہیں ہے۔ کہنے لگے کہ نہیں یہاں پہ درخت ہے۔ انہوں نے کہا کہ نہیں، ابھی آپ کی آنکھیں نہیں ہیں، آپ کو شاید ویسے کوئی وسوسہ ہوگا، یہاں پہ تو کوئی درخت نہیں ہے۔ امام ترمذی رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا میں نے جو کہا کہ یہاں پہ درخت ہے، اگر نہیں ہے علاقے والوں سے پتہ کرو۔ جب علاقے والوں سے تحقیق گئی تو انہوں تحقیق کی گئی تو انہوں نے یہی جواب دیا کہ ہاں اسی جگہ کے پر درخت تھا، اور بہت بڑا درخت تھا، ابھی کاٹ دیا گیا ہے۔ تو امام ترمذی رحمۃ اللہ علیہ مین اسی جگہ کے پر کہتے ہیں کہ یہاں پہ درخت ہے، آنکھیں بھی نہیں۔ ان کا حافظہ اتنا تیز کیوں تھا میرے دوستوں؟ اس کی وجہ یہی ہے وہ استادوں کا ادب کرتے تھے، اماموں کی قدر کرتے تھے، علماء کی قدر کرتے تھے۔ امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ کے متعلق آتا ہے کہ جو درس نظامی کی کتابیں ہوتی ہیں ان کے سیڈوں پہ حاشیے ہوتے ہیں، مشکل ترین کتابیں ہوتی ہیں۔ تو یہ کیا کرتے تھے، بعض دفعہ حاشیہ دوسری سائڈ پہ لکھا ہوتا ہے، الٹ ہوتا ہے، اگر کتاب کو گھمایا جائے تو پھر وہ سیدھا نظر آتا ہے۔ لیکن امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ کیا کرتے تھے کہ کتاب کو نہیں گھماتے تھے، خود اٹھ کے دوسری سائڈ پہ چلے جاتے تھے، اور آ کر امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ سے کہنے لگے کہ اے ابو حنیفہ میرا حافظہ بڑا کمزور ہے۔ تو آپ نے پوچھا کہ کیوں؟ امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا کہ میں ایک مرتبہ قرآن کی پڑھتا گیا ہوں، دوسری مرتبہ یاد ہو گیا، ایسے پڑھنے سے۔ تو امام اعظم نے پوچھا کہ پھر آپ کون سا حافظہ چاہتے ہیں؟ تو امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا کہ میرا دل یہ چاہتا تھا کہ پہلی مرتبہ جب میں پڑھتا گیا سارا یاد ہو جاتا۔ تو امام اعظم نے کیا فرمایا، اے امام شافعی گناہوں کو چھوڑ دو۔ حالانکہ ان کے کیا گناہ تھے، وہ بڑے برگزیدہ بندے تھے، گناہوں کو چھوڑ دو
یہ جو برائیاں اور گناہ ہیں یہ انسان کے حافظے کو چٹ کر دیتی ہیں۔ حدیث کے اندر آتا ہے الغناء ينبت النفاق في القلب كما ينبت الماء الزرع، کہ یہ جو گانا بجانا ہے یہ دل کے اندر ایسے نفاق پیدا کرتا ہے جس طرح پانی کھیتی کو اگاتا ہے۔ تو یہ چیزیں ہیں جو آج ہمارے اندر گھسی ہوئی ہیں جس کی وجہ سے ہمارے حافظے ختم ہو گئے۔ تو دعا ہے کہ اللہ رب العزت ہم سب کو ان باتوں کی پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ معراج کا جو سفر ہے یہ اللہ رب العزت کے محبوب پیغمبر کو معراج کیوں کرایا گیا اس کی بھی علماء نے وجہ بیان کی ہے، اور وہ وجہ کیا ہے؟ اللہ رب العزت کے نزدیک یہ قانون اور اصول ہے، جس کو جتنا ستایا جاتا ہے اللہ تعالیٰ اسے اتنا اونچا کرتا ہے۔ یہ اللہ رب العزت کا ضبط اور قاعدہ اور قانون ہے، جس کو جتنا ستایا جاتا ہے شرط یہ ہے کہ وہ ہو دیندار۔ جس کو جتنا ستایا جاتا ہے اللہ تعالیٰ اس کو اتنا اونچا کرتا ہے۔ اور محققین نے لکھا ہے اس کائنات کے اندر سب سے زیادہ جن کو ستایا گیا وہ امام الانبیاء ہے۔ امام الانبیاء کو ستایا جاتا ہے۔ کبھی طائف کی وادیوں کے اندر آپ کو پتھر مارے جاتے ہیں، کبھی سجدے کی حالت کے اندر آپ کی گردن مبارک پر اوجھلی ڈالی جاتی ہے، تو کبھی آپ کے راستے کے اوپر کانٹے بچھائے جاتے ہیں، کبھی اپنے رشتہ دار آپ کو جادوگر کہتے ہیں، معاذ اللہ مجنون کہتے ہیں، ساحر کہتے ہیں، کاہن کہتے ہیں، شاعر کہتے ہیں، طرح طرح سے ستایا جاتا ہے۔ اور کبھی آپ کا سگا چچا آپ کو کہتا ہے تبن لگا یا محمد آلی ہذا جمیتنا، معاذ اللہ ثم معاذ اللہ، اے محمد تو ہلاک ہو جائے، تو نے ہمیں اس لیے بلایا تھا کہ ہم اللہ کی عبادت کریں۔ تو اللہ رب العزت نے فرما دیا کہ جس کو جتنا ستایا جاتا ہے میں اس کو اتنا بلند کر دیتا ہوں۔ اور اللہ کے نبی کو لوگوں نے ستایا، تنگ کیا، تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا اے میرے محبوب پیغمبر، دنیا کے نظروں کے اندر تو یتیم ہے، لیکن میں تیرا شان تیرا مقام اتنا بلند کر کے لوگوں کو دکھانے والا ہوں کہ لوگ یتیم کہنا چھوڑ دیں گے۔ تو اللہ رب العزت نے ویسے تو بے شمار معجزات عطا کیے، لیکن ان میں سے ایک یہ معجزہ بہت بڑا معجزہ ہے جس کو معراج کہا جاتا ہے۔ اب یہ معراج کہاں سے شروع ہوا؟ تو مفسرین نے لکھا ہے سبحان الذی اسری بعبدہ لیلا من المسجد الحرام الی المسجد الاقصی۔ آج ہم یہ فرقوں کے اندر کیوں بٹ جاتے ہیں، یہ جھگڑے کیوں ہوتے ہیں؟ اس کی وجہ یہی ہے کہ ہم قرآن مجید پڑھ کر سمجھتے نہیں ہیں، جس وجہ سے ہم اختلافات کے اندر پڑے رہتے ہیں۔ کوئی کہتا ہے کہ یہ تو ہو نہیں سکتا کہ انسان ہو اور عرشوں کی سیر کرائے، لیکن قرآن مجید سے پوچھتے ہیں کیا انسان کوئی عرشوں کی سیر کر سکتا ہے؟ تو قرآن مجید کہتا ہے سبحان الذی اسری بعبدہ لیلا من المسجد الحرام الی المسجد الاقصی، پاک ہے وہ ذات، سبحان الذی اسری بعبدہ، پاک ہے وہ ذات جس نے سیر کرائی۔ یہاں سے ایک ایک لفظ کے پر غور کریں نا، جس کا مطلب یہ ہے کہ امام الانبیاء نے خود سیر نہیں کی بلکہ کس نے کرائی؟ پاک ہے وہ ذات جس نے سیر کرائی۔ اسی وجہ سے تو ابو جہل دھوکے کے اندر آ گیا اور کہنے لگا کہ میں تو نہیں مانتا کہ ایک انسان ہو اور راتوں رات عرشوں کی سیر کر رہا ہے، لیکن اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ اسرا، میں نے سیر کرائی۔ اور اللہ کے نزدیک کیا چیز مشکل ہے؟ سبحان الذی اسری بعبدہ، پاک ہے وہ ذات جس نے سیر کرائی۔ اب اگلے لفظ کے پر غور کرنا ہے، کیونکہ یہ سیر معمولی سیر نہیں تھی۔ جس طرح ابو جہل بدبخت نے کہا کہ میں کیسے مان لوں، کوئی بندہ یہ کہے کہ راتوں رات میں عرشوں کی سیر کر کے آیا ہوں، یہ کوئی معمولی بات نہیں ہے، میں کیسے مانوں؟ تو آج کے دور کے لوگ بھی کہہ سکتے ہیں کہ انسان تو نہیں ہو سکتا،
اور وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی بشریت کا انکار کر سکتے ہیں اور کہہ سکتے ہیں کہ انسان اور بشر جو ہے وہ عرشوں کی سیر نہیں کر سکتا، اس لیے اللہ رب العزت نے فرمایا سبحان الذی اسری بعبدہ، پاک ہے وہ ذات جس نے سیر کرائی اپنے بندے ایک ایک لفظ کے پر اپنے بندے کو۔ یہاں پہ اللہ تعالیٰ یہ بھی کہہ سکتا تھا اسری بنبی، اسری برسول، پاک ہے وہ ذات جس نے اپنے پیغمبر کو سیر کرے، پاک ہے وہ ذات جس نے اپنے نبی کو سیر کرے۔ لوگ کہہ سکتے تھے کہ ہاں نبی شاید بشر نہ ہو، صرف نور ہو، لیکن قرآن مجید نے نکھیر کے رکھ دیا بے عبد، عربی کے اندر بشر کہا جاتا ہے، اردو کے اندر عبد اور بندہ کہا جاتا ہے، انسان کہا جاتا ہے، کہ پاک ہے وہ ذات جس نے سیر کرائی اپنے بندے کو۔ اے اللہ کتنے عرصے کے اندر کیا لمٹ ہے؟ لوگ اشکالات کر سکتے ہیں، اعتراضات کر سکتے ہیں، تو قرآن مجید نے جواب دیا لیلن، پاک ہے وہ ذات جس نے سیر کرائی اپنے بندے کو رات میں۔ اے اللہ رات کتنی رات؟ لوگ تو کہہ سکتے ہیں لیلن لام کے اوپر جو دو زبر ہیں اس کا مطلب ہوتا ہے تقلیل، تقلیل کا مطلب ہوتا ہے کسی چیز کو تھوڑا سا کر دینا، مختصر کر دینا۔ جب یہ تنوین تقلیل کے لیے آ گئی تو اس نے بھی جواب دے دیا کہ کوئی غلط فہمی کے اندر نہ رہے، آج شاید لمبی رات کے اندر سیر کرائی گئی۔ اللہ رب العزت نے جواب دیا اسری بعبدہ لیلا، میں نے اپنے بندے کو سیر کرائی رات کے تھوڑے سے حصے کے۔ قرآن مجید نے ایک ایک بات کا جواب دیا، اور یہاں پہ اس لفظ کے اوپر علماء نے سوچا ہے، مفسرین نے سوچا ہے، بعد نے یہ بھی تحقیق کی ہے کہ اللہ رب العزت نے کیونکہ امام الانبیاء کے لیے اس کائنات کو سجایا ہے، امام الانبیاء کے لیے اس کائنات کو رنگینیاں بخشی ہیں، امام الانبیاء کے لیے اس کائنات کو وسعت بخشی ہے، امام الانبیاء کے لیے زمین کو تھمایا ہے، امام الانبیاء کے لیے آسمان کو ستاروں سے مزین کیا ہے۔ تو جب اللہ کے نبی یہ علاقہ چھوڑ کے، یہ دھرتی چھوڑ کے عرشوں کی سیر کرنے کے لیے گئے، یہ بھی بڑا عجیب پوائنٹ ہے۔ جب اللہ کے نبی یہاں سے اوپر چلے گئے تو کائنات کا کوئی مقصد نہیں، جب اللہ کے نبی عرشوں پہ چلے گئے تو کائنات کا کوئی مقصد نہیں تھا، کیونکہ لیڈر چلا گیا۔ تو مفسرین نے تحقیق کی ہے کہ یہ جو رات کا معمولی حصہ ہے یہ میری اور آپ کی نظر کے اندر ہے۔ اللہ رب العزت نے ساری انسانیت کو سنا دیا، اور اللہ رب العزت کیونکہ ہر چیز کے اوپر قادر ہے، اللہ کے نبی کیونکہ پوری کائنات کے لیڈر ہیں، جب لیڈر محفل کے اندر موجود نہ ہو وہ ساری محفل نکارہ ہوتی ہے۔ کائنات ساری امام الانبیاء کے لیے سجائی گئی، اتنے لمحے کے اندر اللہ کے محبوب عرشوں پہ چلے گئے۔ اب یہاں کائنات کا کوئی مقصد نہیں تھا، تو مفسرین نے لکھا ہے اللہ رب العزت نے اپنے محبوب کی عزت کی خاطر، اپنے محبوب کی محبت کی خاطر، اپنے محبوب کے مقام کی خاطر کائنات کا نظام روک دیا۔ مفسرین نے لکھا ہے کہ اس وقت اللہ تعالیٰ نے وہ سارا سسٹم ہی روک دیا، ہر چیز وہاں پہ منجمد ہو گئی، ساکن ہو گئی، چاند ساکن، وقت ساکن، ہر چیز ساکت ہو گئی، اور اللہ کے نبی کو عرشوں کی سیر کرے گی۔ اب اس سفر کے اندر اللہ کے نبی نے کیا کیا دیکھا، اور سفر کہاں سے شروع ہوا؟ مکہ سے لے کے مدینہ کا جو سفر ہے، مسجد اقصی تک کا سفر، اس کو اسرا کہتے ہیں، اور مدینہ المنورہ سے جو عرش معلیٰ تک کا سفر ہے اس کو معراج کہا جاتا ہے۔ اے اللہ یہ سفر کیسے شروع ہوا؟ مفسرین نے لکھا ہے امام الانبیاء حضرت ام ہانی رضی اللہ تعالی عنہا کے گھر کے اندر استراحت فرما رہے تھے، اطمینان حاصل کر رہے تھے، اور اللہ رب العزت نے جبرائیل امین کو بھیجا اور فرمایا کہ آج وہ وقت آ گیا ہے، لوگوں کو دکھایا جائے کہ میرے نبی کا مقام کتنا ہے۔
اللہ رب العزت نے جبرائیل امین کو مختلف اور فرشتوں کے ساتھ بھیجا. فرشتوں کا پورا لشکر جبرائیل امین کے ساتھ آیا حضرت ام ہانی کے گھر کے اندر. لیکن کیسے داخل ہوا؟ قرآن مجید کہتا ہے دروازہ نہیں کھولا گیا بلکہ اللہ کے حکم کے تحت اس مکان کی چھت پھٹی. وہاں سے جبرائیل امین اپنے پورے لشکر سمیت حاضر ہو گئے. اے اللہ اب میں حاضر تو ہو گیا ہوں لیکن پیارے محبوب کو کیسے جگاؤں؟ کیونکہ ان کی عظمت منفرد ہے, ان کا مقام ہی منفرد ہے, ان کی شان ہی اعلیٰ ہے. اے اللہ میں ان کو کیسے جگاؤں؟ کیا میں ان کے انگوٹھے کو دباؤں؟ اللہ نے فرمایا نہیں, یہ میرا محبوب پیغمبر ہے, لاڈلا پیغمبر ہے اور پوری کائنات کا سردار ہے. انگوٹھے کو نہیں دبانا توہین ہو جائے گی, تکلیف پہنچے گی, آپ کی نیند کے اندر خلل آئے گا. اے اللہ میں ان کے سر کو دباؤں؟ فرمایا نہیں. اے اللہ کیا میں ان کے ہاتھ کو دباؤں؟ فرمایا نہیں. اے اللہ کیا میں ان کو یا ایھا المدثر کہوں؟ فرمایا نہیں. اے اللہ کیا میں ان کو یا ایھا المزمل کہوں؟ فرمایا نہیں. اے اللہ کیا میں ان کو یاسین کہوں؟ فرمایا نہیں. اے اللہ میں ان کو طٰہٰ کہوں؟ فرمایا نہیں. اے اللہ پھر میں کیا کروں؟ میں اپنے محبوب پیغمبر کو کیسے جگاؤں؟ اللہ رب العزت نے فرمایا جبرائیل امین یہ معمولی انسان نہیں ہے, یہ میرا محبوب پیغمبر وہ پیغمبر ہے جس کی خاطر پوری کائنات کو سجایا گیا ہے. آج میرے نبی کو جب نیند سے جگانا ہے, عام بندے کو جگایا جائے انگوٹھا دبایا جاتا ہے, عام بندے کو جگایا جائے آواز دی جاتی ہے, عام بندے کو بلایا جائے آواز دی جاتی ہے, سر کو دبایا جاتا ہے, انگوٹھا دبایا جاتا ہے, شور و شرابہ کیا جاتا ہے. اے جبرائیل امین, اے تمام نوری فرشتوں کے سردار, آج میرے محبوب پیغمبر کو جب جگانے کا وقت آیا ہے, جبرائیل امین سوچنے کی بات نہیں ہے, دیر نہ کر جا کے میرے محبوب کے قدموں کے اندر لیٹ جا اور اپنے ہونٹ جا کے میرے محبوب کے قدموں کے اندر رکھ لے. جبرائیل امین نے کیسے جگایا؟ اب یہاں سے سفر شروع ہوتا ہے اسرا معراج آ گئے. اللہ کے محبوب کو جگایا گیا. مکہ سے امام الانبیاء چلتے ہیں مدینہ بلکہ مکہ خانہ کعبہ کے قریب چاہے زمزم کے قریب جبرائیل امین یہاں پہ اللہ تعالیٰ اور معجزہ دکھاتا ہے. جبرائیل امین امام الانبیاء کا کیا کرتے ہیں؟ شق صدر کرتے ہیں. یہاں پہ بڑی توجہ طلب بات ہے, یہاں پہ کسی سیریس مریض کا آپریشن ہو, ڈاکٹروں کے پاس ان کو لے جایا جاتا ہے, طبیب آتے ہیں, ڈاکٹر آتے ہیں, 2 گھنٹے بھی لگ سکتے ہیں, 3 بھی لگ سکتے ہیں, پورا دن بھی لگ سکتا ہے, لیکن پھر بھی بچنے کا امکان نہیں ہے. قربان جاؤں اے امام الانبیاء, تیرے مقام کے اوپر, تیری شان کے اوپر, تیری رفعت اور بلندی کے اوپر ڈاکٹر بھی کون ہے؟ تمام نوری فرشتوں کا سردار ہے, اور جن کا سینہ چاک کیا جا رہا ہے وہ تمام انبیاء کے سردار ہیں, اور جنہوں نے حکم دیا ہے وہ اللہ رب العزت کی ذات ہے. میرے دوستوں توجہ کرنا, آپریشن والے حضرات بڑی مشکل سے بچتے ہیں, 2 3 گھنٹے پورا دن گزر جاتا ہے, لیکن چند لمحوں کے اندر, چند منٹ کے اندر, چند سیکنڈ کے اندر چاہے زمزم کے قریب امام الانبیاء کا سینہ مبارک جبرائیل امین نے اللہ کے حکم سے 2 حصوں میں تقسیم کیا. سینہ مبارک چاک کیا گیا, سینہ مبارک چاک کر کے جبرائیل امین نے امام الانبیاء کا قلب اطہر قلب مبارک, آپ کا دل مبارک نکال کے کہاں پہ رکھا؟ ذرا توجہ سے سننا. جبرائیل امین جنت سے ایک تشت لے کر آتے ہیں, ایک تھال لے کر آتے ہیں, اور وہ تشت اور تھال سونے کا بنا ہوا ہے. جبرائیل امین اس تشت کو رکھتے ہیں, اس تشت کے رکھ کے امام الانبیاء کا قلب اطہر نکال کے زمزم کے پانی سے دھو کے اس ایمان و حکمت سے بھرے ہوئے تشت کے اندر رکھتے ہیں, دھو کے دوبارہ سینے کے اندر پیوست کر دیتے ہیں. اللہ رب العزت نے بتلا دیا یہ میرے نبی کا مقام ہے, اور میری قدرت بھی بڑی منفرد ہے. تمہارے ڈاکٹر بڑے بڑے ڈاکٹر آئیں گے, 2 3 گھنٹے آپریشن کریں گے, پھر بھی مریض کے بچنے کا امکان نہیں ہے. یہ میرا ڈاکٹر سب سے بڑا نوری فرشتوں کا سردار ہے, جس نے چند سیکنڈ کے اندر میرے نبی کا سینہ جو ہے پوری طرح پیوست کر کے رکھ دیا ہے. عجیب مقام ہے یا نہیں؟
آپ کا سینہ مبارک جوڑا جاتا ہے۔ مفسرین نے لکھا ہے کہ حتیم کعبہ کے قریب جا کے دوبارہ امام الانبیاء سو جاتے ہیں، جبرائیل امین دوبارہ جگاتے ہیں، وہاں سے یہ سفر آگے سے جاری رہتا ہے، مکہ سے لے کے مدینہ تک اور مسجد اقصی تک 5 سٹیپس اور 5 درجات آتے ہیں۔ امام الانبیاء نے مکہ سے لے کے سب سے پہلے مدینہ تک سفر کیا۔ جب مدینہ پہنچے جبرائیل امین نے حکم دیا، اے اللہ کے محبوب یہاں پہ ٹھہر جائیے، کیونکہ یہ وہ جگہ ہے جہاں پہ آپ نے ہجرت کر کے آنا ہے، اور یہاں پہ 2 رکعت نماز نفل ادا کیجیے۔ امام الانبیاء 2 رکعت نماز نفل ادا کرتے ہیں، پھر چل پڑتے ہیں، جبرائیل امین ساتھ ہیں۔ ایک مقام آتا ہے جس کو طور سینا کہا جاتا ہے۔ طور سینا کون سا مقام ہے؟ جبرائیل امین کہتے ہیں اے اللہ کے محبوب یہ وہ جگہ ہے جہاں پہ اللہ کے جلالی پیغمبر موسیٰ نے اللہ کے ساتھ گفتگو کی تھی، یہاں پہ بھی 2 رکعت نماز نفل ادا کر دیجئے۔ اللہ کے نبی وہاں بھی 2 رکعت نماز نفل ادا کرتے ہیں، پھر چل پڑتے ہیں۔ ایک اور مقام آتا ہے، جبرائیل امین کہتے ہیں اے اللہ کے محبوب ٹھہر جائیے، یہ اور مقام آ گیا ہے۔ کون سا مقام ہے؟ جبرائیل امین کہتے ہیں یہ بیت اللحم ہے، یہ وہ جگہ ہے جہاں پہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی پیدائش ہوئی ہے۔ آپ یہاں پہ بھی 2 رکعت نماز نفل ادا کیجئے۔ اللہ کے نبی پھر ٹھہر جاتے ہیں، نماز پڑھ کے پھر آگے چلتے ہیں۔ پھر ایک اور مقام آتا ہے، امام الانبیاء سے جبرائیل امین کہتے ہیں اے اللہ کے محبوب پیغمبر اور مقام آ گیا ہے۔ کون سا مقام ہے؟ یہ حضرت شعیب علیہ السلام کا علاقہ مدین ہے، آپ یہاں پہ بھی قیام کیجئے، 2 رکعت نماز نفل ادا کیجئے۔ اللہ کے نبی وہاں پہ بھی 2 رکعت نماز نفل ادا کرتے ہیں، پھر چل پڑتے ہیں۔ 5واں سٹیپ اور درجہ کون سا درجہ ہے؟ مسجد اقصی پہنچ جاتے ہیں، اور مفسرین نے لکھا ہے اس بات کے اندر اختلاف ہے۔ بعض کہتے ہیں کہ معراج کے جانے سے پہلے اللہ کے نبی نے مسجد اقصی کے اندر نماز پڑھی ہے، جماعت کرائی گئی ہے، اور بعض نے لکھا ہے کہ معراج سے واپس آ کے اللہ کے نبی نے مسجد اقصی کے اندر نماز پڑھی ہے۔ بہرحال جو بھی ہو، امام الانبیاء مفسرین نے لکھا ہے جب اس 5ویں مقام پر پہنچتے ہیں مسجد اقصی کے اندر تمام انبیاء امام الانبیاء کا انتظار کر رہے ہیں کہ آج اللہ کے نبی جماعت کریں گے اور اللہ کے نبی کے اقتداء کے اندر تمام انبیاء نماز پڑھیں گے۔ یہ اللہ تعالیٰ نے کیوں کرایا؟ اللہ تعالیٰ نے بتلا دیا کہ میرا محبوب پیغمبر اتنا عرفہ والا ہے کہ جس کے پیچھے تمام انبیاء مقتدی بن کے نماز پڑھ رہے ہیں۔ یہاں نماز پڑھی جاتی ہے، آگے جو سفر شروع ہوتا ہے۔ اب اس بات کے اندر بعض نے اختلاف کیا ہے، بعض نے کہا ہے کہ اسی سفر کے اندر، اور بعض نے کہا ہے کہ معراج کے سفر کے اندر اللہ کے نبی کو کچھ چیزیں دکھائی گئی ہیں، اور وہ جو چیزیں جو اعمال دکھائے گئے ہیں وہ میرے اور آپ کے متعلق ہیں۔ امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم سفر کر رہے ہیں، راستے میں جبرائیل امین امام الانبیاء کو منظر دکھاتے ہیں۔ اللہ کے نبی اوپر نگاہ اٹھا کر دیکھتے ہیں، سامنے کچھ ایسے لوگ ہیں جن کے سروں کو کچلا جا رہا ہے، جن کے سروں کے اوپر پتھر مارے جا رہے ہیں۔ ایک فرشتہ آ کے ان کے سروں کے اوپر پتھر مارتا ہے، ان کا سر کچل کے رکھ دیتا ہے، وہ پتھر دور جا کے گرتا ہے۔ یہ فرشتہ دوبارہ پتھر اٹھانے جاتا ہے، جب واپس آتا ہے سر اسی طرح دوبارہ جڑ جاتا ہے۔ اللہ کے نبی نے پوچھا اے جبرائیل امین یہ تو بتا یہ کون سے لوگ ہیں جن کو یہ سزا مل رہی ہے؟ توجہ کرنا، سب سے پہلی بات یہ ہمیں کیوں دکھائی گئی، یہ منظر ہمیں کیوں دکھایا گیا؟ جبرائیل امین نے جواب دیا اے میرے محبوب پیغمبر آپ کو میں بتاؤں تو آپ غمگین ہو جائیں گے، لیکن امام الانبیاء نے فرمایا کہ نہیں مجھے بتاؤ یہ کون سے لوگ ہیں؟ جبرائیل امین نے جواب دیا اے میرے محبوب پیغمبر یہ آپ کی امت کے وہ لوگ ہیں جن کے سر نماز سے بدنی رہتے تھے، جن کے سر نماز سے اوجل رہتے تھے۔ مفسرین نے مطلب بیان کیا ہے، کیا مطلب ہے؟ یہ میری امت کے وہ لوگ ہیں جب نماز کا ٹائم ہوتا تھا یہ سیٹیاں بجاتے تھے، جب نماز کا وقت ہوتا تھا یہ شور شرابہ کرتے تھے، جب نماز کا وقت ہوتا تھا یہ
نقش و سرود کی محفلیں سجایا کرتے تھے. جب نماز کا وقت ہوتا تھا یہ گلیوں کے اندر چوکوں چوراہوں کے اندر بیٹھ کے شور شرابہ چیخ و پکار کیا کرتے تھے. یہ وہ لوگ ہیں جب نماز کا وقت ہوتا تھا یہ اپنے اس بدن کے اوپر چادر اوڑھ کے بستر اوڑھ کے سو جایا کرتے تھے. آج ان کو یہ سزا مل رہی ہے نماز نہ پڑھنے کی وجہ سے کہ ان کے سر کچلے جا رہے ہیں. اللہ کے نبی پریشان ہو جاتے ہیں. آگے چلتے ہیں, آگے کچھ اور منظر ہے. اللہ کے نبی سامنے دیکھتے ہیں کچھ ایسے لوگ ہیں جو خون کی نہر کے اندر کھڑے ہوئے ہیں, سارا جسم خون سے لت پت ہے. جبرائیل امین سے پوچھا گیا اے جبرائیل امین بتا تو صحیح یہ کون سے لوگ ہیں, ان کو کیا سزا مل رہی ہے؟ جبرائیل امین نے بتایا, جبرائیل امین نے بتایا یہ آپ کی امت کے سود کھانے والے لوگ ہیں. اور بعض روایات کے اندر آتا ہے اللہ کے نبی نے جب سامنے دیکھا کچھ لوگ ایسے ہیں جن کے پیٹ گنبد کی طرح بڑے ہوئے ہیں اور ان کے پیٹوں کے اندر سانپ اور بچھو چلتے پھرتے نظر آ رہے ہیں اور ان کے پیٹ کو ان کی آنتڑیوں کو کاٹ رہے ہیں اور وہ چیخ و پکار کر رہے ہیں, ان کو سزا مل رہی ہے. اللہ کے محبوب پوچھتے ہیں جبرائیل امین بتا تو صحیح یہ کون سے لوگ ہیں؟ جبرائیل امین جواب دیتے ہیں یہ آپ کی امت کے سود کھانے والے لوگ ہیں. آج کسی کو سود کے متعلق کہا جائے غصے کے اندر آ جاتے ہیں, تیش کے اندر آ جاتے ہیں, ناراض ہو جاتے ہیں, صرف اس بات کی وجہ سے نماز چھوڑ دیتے ہیں. لیکن میرے دوستو یہ بات حقیقت ہے. اللہ کے نبی آگے چلتے ہیں کچھ لوگ ایسے ہیں جن کے بدن کے اوپر چیتڑے ہیں, چیتڑے لٹک رہے ہیں اور وہ آگ کے انگارے اور پتھر کھا رہے ہیں, کانٹے دار درخت کھا رہے ہیں. جبرائیل امین سے پوچھا جاتا ہے اے جبرائیل امین بتا تو صحیح یہ کون سے لوگ ہیں جن کو یہ سزا مل رہی ہے؟ امام الانبیاء کو جواب دیا جاتا ہے یہ آپ کی امت کے وہ لوگ ہیں جو یتیموں کا مال کھایا کرتے تھے, جو یتیموں کے اوپر رحم نہیں کیا کرتے تھے, جو یتیموں کا مال کھاتے تھے. اس لیے تو میرے دوستو قیامت کا منظر قرآن مجید نے یوں بیان کیا ہے قیامت کے دن جب اللہ تعالیٰ کے سامنے حاضری لگے گی اللہ تعالیٰ حکم دے گے سب کے سب مجھے رکوع کرو, مجھے سجدہ کرو. کچھ لوگ ایسے ہوں گے جب رکوع کرنا لگیں گے رکوع نہیں کر سکیں گے, سجدہ کرنا چاہیں گے سجدہ نہیں کر سکیں گے. اللہ تعالیٰ فرشتوں کو حکم دے گا پوری زندگی کے اندر انہوں نے رکوع نہیں کیا, پوری زندگی کے اندر سجدہ نہیں کیا, پوری زندگی کے اندر انہوں نے حق کھایا ہے, یتیموں کا مال کھایا ہے, حرام کھاتے رہے ہیں. آج میرے سامنے میں بھی برداشت نہیں کروں گا. اے فرشتوں جا کے ان کے ہاتھ ان کی پیٹھ میں سے اندر سے بلا کے ان کے سامنے ان کی پیٹھ اور سینے کے درمیان چلا اور میخ پیوست کر دو تاکہ آج یہ جتنی بھی کوشش کریں مجھے رکوع نہ کر سکیں. اس وقت یہ لوگ رکوع نہیں کر سکیں گے. لوگ حیران ہو کے پوچھیں گے یہ ہیں کون سے لوگ جن کو اتنی سزا مل رہی ہے؟ تو یہ لوگ جواب دیں گے قالوا لم نک من المصلین, قالوا لم نک من المصلین ولم نک نطعم المسکین. اے لوگوں کیا پوچھنا چاہتے ہو؟ آج ہمیں یہ سزا اس وجہ سے مل رہی ہے لوگ ہمیں کہتے تھے نماز پڑھنے آ جاؤ, ہم نے ان کا مذاق اڑایا. لوگ کہتے تھے ضرورت مندوں کی مدد کرو, ہم ان کا مذاق اڑایا. ہم نے لوگوں کا خیال نہیں رکھا, نہ نمازیں پڑھی ہیں, یتیموں کا مال کھاتے رہے ہیں, جس وجہ سے آج ہمیں اللہ کے سامنے جھکنے کی بھی ہمت نہیں ہو رہی. اللہ کے محبوب پیغمبر آگے چلتے ہیں کچھ ایسے لوگ ہیں جن کے سامنے لذیذ اور مزیدار کھانا موجود ہے اور سامنے کچا کھانا اور گوشت بھی موجود ہے, بدبودار گوشت بھی موجود ہے, بدبودار کھانا موجود ہے, لیکن یہ لوگ کیا کرتے ہیں مزیدار اور لذیذ اور ٹیسٹی کھانا چھوڑ دیتے ہیں اور بدبودار کھانا کھانے لگ جاتے ہیں. اللہ کے نبی پوچھتے ہیں جبرائیل امین بتا تو صحیح ہے کون سے لوگ ہیں جن کو یہ سزا مل رہی ہے؟ جبرائیل امین کہتے
کہتے ہیں اے محبوب پیغمبر یہ آپ کی امت کے وہ لوگ ہیں جن کے پاس بیویاں تھیں لیکن اس کے باوجود یہ دوسری عورتوں کے ساتھ بدکاری کیا کرتے تھے، جن کے گھر کے اندر بیویاں تھیں لیکن یہ ان اپنے شوہروں کو چھوڑ کے دوسروں کے اوپر نظر رکھا کرتے تھے، پردے کا خیال نہیں تھا، جسم کے اوپر آدھا لباس تھا، گلیوں کے اندر چلتی تھی، محرم ساتھ نہیں ہوا کرتا تھا، خود جایا کرتی تھی دکانوں کے اندر شاپے کرنے کے لیے۔ آج ان کو یہ سزا مل رہی ہے، ان کو یہ سزا مل رہی ہے کہ یہ لذیذ اور مزیدار کھانا چھوڑ کے بدبودار کھانے کھا رہے ہیں۔ اللہ کے نبی آگے چلتے ہیں، آگے کیا دیکھتے ہیں؟ ایک تندور ہے، بہت گہرائی کے اندر تندور ہے، جہاں تک نگاہ جاتی ہے وہاں تک اس تندور کی گہرائی ہے۔ اس تندور کے اندر آگ کے شعلے بلند ہو رہے ہیں اور اس آگ کے اندر ننگے مرد اور ننگی عورتیں موجود ہیں، اور کیا ہوتا ہے وہ آگ اٹھا کے ان لوگوں کو اوپر لے آتی ہے۔ جب وہ لوگ چیختے ہیں، شور مچاتے ہیں، پھر آگ بجھ جاتی ہے، وہ بندے نیچے گر جاتے ہیں، پھر آگ اوپر لے آتی ہے۔ اس طریقے سے ان کو سزا مل رہی ہے۔ جبرائیل امین سے پوچھا جاتا ہے بھلا یہ کون سے لوگ ہیں؟ جبرائیل امین جواب دیتے ہیں یہ آپ کی امت کے زانی مرد اور زانی عورتیں ہیں، زنا کرنے والے مرد اور زنا کرنے والی عورتیں ہیں۔ آگے چلا جاتا ہے، آگے کا منظر امام الانبیاء جب نگاہ اٹھا کر دیکھتے ہیں کچھ ایسے لوگ ہیں جن کو فرشتہ یہ سزا دے رہا ہے، ان کے باتوں کے اندر، ان کی گالوں کے اندر لوہے کا زبور ڈالتا ہے، ان کے منہ کی ایک سائڈ کو چیر کے رکھ دیتا ہے، وہ جب دوسری سائڈ کو چیرتا ہے دائیں سائڈ والی میرے دوستو گال جو ہے بالکل وہ اسی طرح صحیح سالم پیوست ہو جاتی ہے۔ بار بار فرشتہ اس کی باتوں کو چیر رہا ہے۔ جبرائیل امین سے پوچھا گیا بھلا یہ کون سے لوگ ہیں؟ جبرائیل امین نے جواب دیا، جبرائیل امین نے جواب دیا اے محبوب پیغمبر یہ آپ کی امت کے وہ خطیب ہیں جو منبر کے اوپر بیٹھ کے حق بات نہیں کیا کرتے تھے۔ کیا کرتے تھے؟ بس بات کو گول مگول کر دیا کہ سب راضی ہو جائیں، سب راضی ہو جائیں۔ اور آج لوگ بھی یہی کہتے ہیں کہ بات وہ کرو جس کے اوپر سب راضی ہوں، جس کے اوپر سب راضی ہوں۔ ذرا ان سے پوچھیں کہ انبیاء کے اوپر سب راضی ہوئے؟ بلکہ جب بھی انبیاء نے توحید کی بات کی ہے پتھر لگے، لوگوں نے برا بھلا کہا ہے، ستایا ہے۔ فرمایا یہ وہ لوگ ہوں گے جن کے صرف طرزیں ہوں گے، صرف سنے ہوں گے، قرآن حدیث سے بات نہیں ہوگی، لوگوں کو گمراہ کریں گے، حق بات نہیں بتائیں گے، مسئلے کو گول مگول کر دیں گے۔ آج ان کو اتنی سخت سزا مل رہی ہے، ان کی باتوں کو چیرا جا رہا ہے۔ اللہ کے محبوب آگے چلتے ہیں، ایک اور منظر پیش آ جاتا ہے، فرشتہ یہ سزا دے رہا ہے، ایک لوہے کا بہت بڑا گرز اٹھا کے لوگوں کے سروں کے اوپر مارتا ہے، ان کے بدن کو چور چور کر کے رکھ دیتا ہے۔ میرے دوستوں روایات کے اندر آتا ہے یہ کون سا گرز ہے؟ یہ دنیا کا گرز نہیں ہے جس کے ساتھ روڑے کوٹے جاتے ہیں فرش بنانے کے لیے، اگر یہ بھی لگ جائے تو کافی ہو جائے، لیکن یہ کون سا گرز ہے؟ روایات کے اندر آتا ہے یہ ایسا گرز ہے اگر یہ پہاڑ کے اوپر مارا جائے تو پہاڑ بھی ٹکڑے ٹکڑے ہو جائے۔ فرمایا فرشتہ وہ گرز اٹھا کے لوگوں کو مارتا ہے، لوگ چور چور ہو جاتے ہیں، ریزے ریزے ہو جاتے ہیں۔ پوچھا گیا یہ سزا کیوں مل رہی ہے؟ جواب دیا گیا یہ وہ لوگ ہیں گلیوں کے اندر بیٹھ جاتے تھے، اڈوں کے اوپر بیٹھ جاتے تھے، بیٹھوں کے اوپر بیٹھ جاتے تھے، چوراہوں کے اوپر بیٹھ جاتے تھے، اور ان کا کام کیا تھا یہ گروپ بنا کے جتھے بنا کے جہاں بھی تھوڑی سی دیر کے بعد، تھوڑے سے لمحے کے بعد ان کی نگاہ ہوتی تھی کوئی نیک آدمی یہاں سے گزرے اور ہم اس کا مذاق اڑائیں۔ جب بھی نیک لوگ، دیندار لوگ، داڑھی والے بزرگ وہاں سے گزرا کرتے تھے، یہ کیا کرتے تھے؟ کہتے تھے اشارہ کر کے وہ دیکھو وہ جا رہا ہے، دیکھو وہ دہشت گرد جا رہا ہے، دیکھو وہ مسیطر جا رہا ہے، ذرا دیکھو تو صحیح ملا جا رہا ہے، دیکھو تو صحیح ذرا صوفی جا رہا ہے۔ آج ان کو یہ سزا مل رہی ہے کہ ان کو فرشتہ لوہے کے گرز مار کے ان کے بدن کو، ان کے جسم کو چور و چور کر رہا ہے۔ اللہ کے نبی کو یہ واقعات دکھائے گئے
تاکہ آپ امت کو دکھا دیں کہ آپ لوگ باز آ جاؤ. اور ابھی بھی اگر ہم میں سے کسی کے اندر کوئی کمی کوتاہی ہے، ابھی بھی ہمارے پاس وقت ہے کہ ہم ان گناہوں سے، ان بیماریوں سے، مصیبتوں سے باز آ جائیں. ورنہ دنیا داروں کی خبر ہم اس کے اوپر جلدی عمل کرتے ہیں. کسی نے افواہ پھیلائی نا کہ پاکستان اور انڈیا کے اندر زلزلہ آ رہا ہے تو ہم سہم گئے، لرز گئے. لیکن قرآن کی بات کے اوپر یقین نہیں ہے. اذا زلزلت الارض زلزالها واخرجت الارض اثقالها. اللہ تعالیٰ نے کیا فرمایا؟ لوگوں پہلے سے سمجھ جاؤ، پہلے سے. اذا زلزلت الارض زلزالها، جب زمین ہلا کے رکھ دی جائے گی. واخرجت الارض اثقالها، اور زمین پھٹ جائے گی، اندر کے ساری چیزیں نکال کے باہر رکھ دیں گی. وقال الانسان ما لها، تو انسان کہے گا کیا ہو گیا، کیا ہو گیا. یومئذ تحدث اخبارها، جس دن نفسا نفسی کا عالم ہوگا. ہمیں تو ابھی ریسرچ دان بتا رہے ہیں اور قرآن کی جتنے پہلے سے بتلا دیا ہے. اور یہ کتنی شدت کا زلزلہ تھا، اور آگے اللہ بہتر جانتا ہے کہ آگے کیا کیا عذاب آئیں گے. اللہ تعالیٰ ہم سب کو محفوظ فرمائے. اس کی وجہ کیا ہے؟ صرف اس جگہ کے اوپر نہیں، جس جگہ پہ چلے جائیں یہی رولا ہے، یہی فساد ہے. دین والوں کی قدر ختم ہو گئی ہے، گھروں کے اندر اتفاق نہیں ہے. جو تھوڑا سا مارا ہے، غریب ہے، اس کو کہتے ہیں یہ نکما ہے. جس کے پاس دولت ہو اس کو اسی کو سربراہ بنایا جائے. صرف مشہور لوگوں کو سلام کیا جاتا ہے. قیامت کی علامات میں سے یہ ہے کہ قیامت کے نزدیک لوگ مشہور لوگوں کو سلام کریں گے، باقیوں کی طرف سلام ختم ہو جائے گا. اب یہ ہے یا نہیں ہے؟ یہ ساری چیزیں ہیں. اس وقت یہ عذاب آئیں گے اور ابھی آ رہے ہیں اس وجہ سے.